اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ایک سوال جو بڑا اہم ہے اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور اکثر جو مذہب حقہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ شیعہ حضرات جو ہیں وہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، جو ہے وہ ان کے خلاف ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ اور جو ہے وہ اس چیزوں کے ذریعے سے بہت سارے جو افراد ہیں، وہ جو نوجوان جو نہیں جانتے، جن کے اندر جو پاکیزگی ہے، محبت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کو معلوم نہیں ہے صحابہ کسے کہا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے اس طرح کے جو ہے نوخیز نوجوانوں کو تیار کر کے جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف لایا جاتا ہے۔ پہلے ان کے علماء اس طرح کے فتوے دیتے ہیں کہ ایسے افراد کا خون بہانا جائز ہے، پھر یہی چیزیں ہیں جو وہ پنپتی ہیں آگے اور جا کر پھر دہشت گردی کا روپ دھار لیتی ہیں، اور انہی بچوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بم دھماکے کروائے جاتے ہیں اور دیگر ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کہا کن کو جاتا ہے، صحابہ لوگ ہیں کون؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا تمام صحابہ کرام جو ہے وہ عادل ہیں؟ اس میں شیعوں کی جو ہے وہ کیا رائے ہے؟ وہ آیات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے تعریف کے بارے میں آئی ہیں، ان کا جواب شیعوں کے پاس کیا ہے؟ اصحابی کل نجوم جیسی جو روایات ہیں ان کے متعلق شیعوں کا کیا نظریہ ہے؟ شیعہ روایات صحابہ کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ جو ہے وہ چند چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ تفصیل سے بہت سارے دوستوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا، بہت سارے اہل سنت دوستوں کی طرف سے بھی یہ سوال تھے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں تفصیل سے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سب کرنے میں، گالی دینے میں، گالی گلوچ کرنے میں، کسی کو برا بلا کہنے میں، اور سب و شتم کرنے میں اور لعنت میں فرق کیا ہے؟ سب اور لعنت میں زمین آسمان کا جو ہے وہ فرق ہے، دونوں کے درمیان ان کی ماہیت اور حقیقت جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ سب و شتم اور گالی دینا اور کسی کو برا بلا کہنا اللہ کے حرام کردہ امور میں سے ہے، اور کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی عقل مند انسان کسی کو جو ہے وہ برا بلا یا گالیاں نہیں دیتا ہے۔ مسلمان مومن تو دور کی بات ہے، ایک عام انسان، عقل مند انسان ایک کام نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ کی ہمیں یہی تعلیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ صفین کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں تھے، وہ شامیوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان پہ سب کر رہے تھے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنے لشکر کے اندر تشریف لائے اور امام علیہ السلام نے فرمایا انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مولا نے فرمایا کہ میں یہ کراہت کرتا ہوں، ناپسندیدہ ہے میرے نزدیک کہ تم لوگ سب کرنے والے، برا بلا گالی گلوچ کرنے والے بن جاؤ۔ ولکنکم وصفتم اعمالہم، اگر تمہارے پاس جو ان کے اعمال برے کے جو وصائف پہنچتے ہیں، صفتیں پہنچتی ہیں، وذکرتم حالہم، تم ان کے حالات کو ذکر کرو، ان کے جو بری چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرو، کانا اسوب فی القول، یہ تمہارے نزدیک جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ قریب تر ہوگا، تنقید تم کر سکتے ہو، وابلغ فی العذر، اور عذر بھی تم اس کے بارے میں کر سکتے ہو، مگر کسی کو سب کرنے والا بن جاؤ، تم گالی گلوچ کرنے والے بن جاؤ، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ انسان تو کیا، قرآن مجید تو بتوں کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، چہ جائے کہ انسان، اور پھر چہ جائے کہ انسان کے بعد صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ گالیاں دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ارشاد فرماتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، خبردار تم گالم گلوچ مت کرو
ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ بتوں کو پکارتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورہ انعام آیت نمبر 108 کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ بغیر علم کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، امام کائنات مولا علی ابن ابی طالب نے اپنی وصیت میں یہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ گالی گلوچ کے ساتھ بات مت کرو، چونکہ گالی گلوچ کرنا ہمارے اور ہمارے شیعوں کو زیب نہیں دیتا ہے، اور گالی دینے والا ہمارا دوست کبھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی وصیت میں یہ فرمایا۔ ایسا جو ہے وہ اگر کوئی کر رہا ہے، اگر کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے اور کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا مذہب شیعہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ نہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو گالی گلوچ نہیں دیتے، بلکہ جس شخص نے اس کی بنیاد رکھی ہے اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جس نے صحابہ کرام کے اوپر گالی گلوچ کو رواج دیا ہے، جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غضب خدا کا مستحق ہے کہ جس نے اس طرح کی بنیاد رکھی۔ یہ میں پچھلی جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے وہ جو بل کے بارے میں جو ہے اس کے اندر بھی میں آپ کو تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، اس لیے ابھی میں اشارتاً جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں کہ عامر ابن جو ہے وہ سعد ابن ابی وقاص سے نقل کرتے ہیں کہ ما مانا کا انت صبا ابا تراب، کہ امیر شام نے جو ہے وہ سعد ابن ابی وقاص سے یہ کہا کہ کون سی چیز تمہیں جو ہے وہ منع کرتی ہے ابو تراب کو گالیاں دینے سے؟ فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالہن لہ رسول اللہ اسبہ، تو جناب سعد ابن ابی وقاص یہ کہنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 3 چیزیں مولا کائنات کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ جو دنیا معافی ہاں سے میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہیں اور برتر ہیں، اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی جو ہے وہ مل جائے، لہٰذا میں کبھی بھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صبر نہیں کروں گا۔ اب یہ سوال ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کی محبت کا شور مچاتے ہیں، ان کی الفت کے پتھروں سے اپنے سینوں کو جو ہے وہ کوٹتے ہیں، اور اپنے زوم ناقص میں شیعوں کو جو ہے وہ سب صحابہ کا سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، وہ لوگ اس شخص کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیوں ان کی زبانیں جو ہیں وہ گنگ ہو گئی ہیں؟ کیوں وہ یہ نہیں کہتے کہ سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جن کے بارے میں حضور کا یہ فیصلہ تھا من سبا علی فاسبانی فقط اسبانی، جس نے مولا علی کو سب کیا اس نے مجھے سب کیا، اس شخص کے خلاف جس نے اس بدعت کا سنگ بنیاد رکھا، اس کے خلاف کیوں نہیں آپ بولتے ہیں؟ کیوں آپ کا جو ہے وہ منہ بند ہو جاتا ہے یہاں پر جو جس نے صحابہ کرام کے اوپر یہ گالی گلوچ کی یہ بنیاد رکھی اور دوسروں کو بھی کرنے کا یہ حکم دیا؟ 80 سال تک مولا کائنات جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ سب و ستم جو ہے وہ ہوتا رہا، اور اہل بیت جب جو ہے وہ اہل بیت کے اوپر ظلم ہو تو خاموشی آپ لوگ اختیار کر لیتے ہیں، ان پر ظلم کرنے والوں کے اوپر بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ توہین ہو گئی ہے۔ یہ کس طرح کا اسلام ہے؟ کس طرح کا آپ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ کس کے آپ وفادار ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کو تو واجب آپ کے اوپر کیا گیا اہل بیت کے ساتھ جو ہے محبت کرنا اور مودت کرنا۔ جو ان کے خلاف ہیں، جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ ان کا تو دفاع کرتے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں جب آ جائے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، جی ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ محمد و اہل بیت محمد سے بغض رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اناد رکھتے ہیں، ان کے جو دشمن ہیں ان کا آپ دفاع کرتے ہیں، مگر اہل بیت کے بارے میں جو ہے وہ اگر کچھ کر دیا جائے تو اس کو آپ اس کا دفاع نہیں کرتے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لعنت ہے کیا۔ سب تو منع کیا ہے، لعنت کیا ہے؟ لعنت کا معنی کسی بھی فرد کے برے اور کبھی عمل سے بیزاری اور برات کرنا۔ کوئی بھی عمل کوئی کبھی کر، مثلا کوئی آدمی کسی کا خدا نخواستہ کوئی شرابی یا شراب پیتا ہے، اس کے عمل کو برا کہنا کہ یہ شراب پینا اسلام نے منع کیا ہے، اس کے عمل سے بیزاری اختیار کرنا، یہ لعنت ہے۔ اور جب یہ اللہ کرے گا تو اللہ اگر کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بندے کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اگر بندہ کرے گا کسی دوسرے کے اوپر لعنت جو مستحق لعنت ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے حق میں بد دعا ہوگی
کہ اے پروردگار تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ لوگ جنہوں نے اذیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو، وہ لوگ جنہوں نے اذیت دی جو ہے وہ مولا کائنات کو اور اہل بیت رسول کو، ان کے اوپر لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار یہ تیرے نبی کو اذیت دیتے ہیں، تیرے نبی کی اولاد کو جو ہے وہ اذیت دیتے ہیں، جن کی محبت اور مودت ہمارے اوپر تم نے واجب قرار دی ہے، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ اس کا جو ہے وہ مطلب ہے. اور اب آپ اگر دیکھیں نہ صرف کہ یہ لعنت کرنا، لعنت اور برا کام جو ہے وہ برا کام جو ہے وہ برا کام ہوتا ہے، خواہ وہ صحابی کرے یا غیر صحابی کرے. تو جو برا کام کرے گا اس کے عمل سے بیزاری جو ہے وہ کرنا یہ حقیقی ایمان کا حصہ ہے. آپ پر واجب ہے کہ جو کام بھی برا کرتا ہے وہ اس کے عمل سے بیزاری اختیار کریں. یہ حقیقی ایمان کا بھی حصہ ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی جو ہے وہ حصہ ہے. اور اس عمل میں نہ صرف یہ کہ کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کچھ لوگوں پر اور کچھ گروہوں پر کی ہے. خود رسول اللہ نے کچھ لوگوں اور کچھ گروہوں کے اوپر لعنت جو ہے وہ کی ہے. نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ جو مستحق لعنت ہے ان پر لعنت کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو ہے وہ سنت ہے. آپ دیکھ لیں ابلیس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے. ان علیک لعنت الی یوم الدین. اللہ نے ابلیس کو کہا کہ وہ لعنتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ کفار کے بارے میں اللہ نے کہا ان اللہ لعن الکافرین. اللہ کافروں کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے. اسی طرح یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے. وقالت اليهود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اللہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، یہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لعنت ہے ان کے ان کہنے کے اوپر. اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا میں بھی اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ان پر لعنت کرے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا. اور آخرت میں تو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب دردناک قسم کا جو ہے وہ عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. اسی طرح تہمت لگانے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ لعنت کی ہے. ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات. جو ہے وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں اور جو ہے وہ بے خبر مومنہ عورتوں مومنات عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے، دنیا میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. آپ مجھے مسلمان بتائیں کہ جن لوگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر تہمت لگائی تھی وہ کون تھے؟ یہ قرآن جو ہے وہ کن کے اوپر لعنت کر رہا ہے کہ جو پاک دامن خواتین کے اوپر تہمت لگائیں گی اور اللہ کے رسول نے ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو سزا بھی دی اور قذف بھی جو ہے وہ حد بھی جاری کی. آگے جا کے میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں. اب آگے دیکھیں جو ہے وہ بنی امیہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے. اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. شجرہ ملعونہ کہا ہے. تمام مسلمان اس چیز کے جو ہے وہ قائل ہیں. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لعنت خود اللہ جو ہے وہ اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی کرتا ہے. لعنت کا کچھ اور مطلب ہے، لعنت کا اور مطلب ہے اور گالم گلوچ دینا کچھ اور ہے. اب دیکھیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھ لیں. حضور نے جو ہے وہ پورے لشکر اور گروہوں کے اوپر بھی لعنت کی ہے. جیسے ربا خور پورے گروہ پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. شرابیوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. چوری کرنے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. اور اسی طرح کچھ انفرادی اشخاص کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ لعنت کی ہے. اللہ کے رسول نے جو ہے وہ لعنت کی ہے بہت سارے لوگوں کے اوپر. آپ دیکھیں امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند حنبل کے اندر یہ لکھی ہے یہ حدیث. عبداللہ ابن زبیر نے اس عالم میں کہ خانہ خدا کے ساتھ وہ ٹیک لگا رکھی تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے
اس گھر کے مالک کی قسم کھا کے یہ کہا کہ لقد لعن رسول اللہ فلانا وما ولد من صلبہ. یہاں پر تمام تو مسلمانوں نے، اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں، سب نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول نے حاکم کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی ہے جب وہ ابھی اپنے جو ہے وہ باپ کے صلب سے جو ہے وہ نہیں آیا تھا دنیا کے اندر. اسی طرح ابن کثیر نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم اور اس کے بیٹے مروان پر جو ہے وہ لعنت بھیجی. ابھی آپ دیکھیں کہ اسی طرح جو ہے وہ حج کے آخری موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب حضور نے ایک ہی تو حج کیا، حج وہاں پر 1,00,000 سے زیادہ افراد تھے، وہاں پر جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ وہ لوگ جو جانور قربانی کے نہیں لائے ہیں وہ احرام سے نکل جائیں، وہ احرام جو ہے وہ توڑ دیں، اس سے نکل جائیں. تو بہت سارے لوگوں نے اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں توہین کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. وہ صحابی تھے رسول اللہ کے، اور آ کر کہنے لگے کہ جو ہے وہ ہم یہ نہیں کریں گے. اس عمل سے حضور اس قدر غضبناک ہوئے یہاں تک کہ ام المومنین بی بی عائشہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان پر جو ہے وہ لعنت کی اور فرمایا من اغضبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جس نے آپ کو غضب نہ کیا ہے ادخلہ اللہ النار، اللہ ان پر لعنت کرے، ان کو جو ہے وہ عذاب کے اندر، جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینک دے. کیا کسی کے اندر جرت ہے کہ وہ کہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے حضور کے صحابہ پر جو ہے وہ لعنت کی اور وہ بھی حضور کے سامنے، اور حضور نے منع نہیں کیا؟ وہ جو آپ روایتیں لے کے آتے ہیں وہ حضور کے سچے صحابہ کے لیے، وہ ان پر ہماری جانیں قربان، وہ بھی آگے جا کے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. جن صحابہ کرام کا تعلق پہلے گروہ سے ہے، شیعہ ان کے حق میں ایک چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، چاہے جائیں کہ ان کے اوپر لعن کریں یا ان کے جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کی شان میں گستاخی کریں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے السابقون الاولون کہہ کر جو ہے وہ خطاب جن سے جو ہے وہ فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ سعید ابن جبیر سے ذہبی نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، نقل کردہ روایت کے مطابق جنگ جمل میں حضرت علی کی رقاب میں انصاری اصحاب جو ہے وہ 800 تھے اور بیعت رضوان کرنے والے 400 افراد شریک تھے. اسی طرح مسعودی نے جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے جنگ صفین میں شریک افراد کل 2800 تھے، جس میں مولا علی کا ساتھ دینے والوں میں 87 بدری تھے اور 700 بیعت رضوان کرنے والے افراد اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ لعنت کا ملاک اور جو ہے وہ معیار جو ہے وہ قرآن کی نظر میں جو بھی اس کا مرتکب ہوگا وہ لعنت کا جو ہے وہ مستحق ہوگا، خواہ وہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، جو ہے وہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے معیار مقرر کیا ہے، جو بھی حضور کو اذیت دے گا وہ جو ہے وہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، اللہ نے سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی ہے. آپ دیکھیں کہ جو گناہ کے مرتکب ہونے والی صحابیات ہیں ان کو ڈبل سزا ملے گی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. اب آپ نیچے ذرا آ جائیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں. لغت میں تو صحابہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمراہی کو، ساتھی کو. اصطلاح میں جو اہل سنت کا اکثریت کا جو ہے وہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جس نے پیغمبر اکرم کو دیکھا ہو، چاہے وہ ایک دن ہی ہو یا 1 گھنٹے کے لیے دیکھا ہو، وہ اس کو صحابی کہا جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا ہوا تھا اور بہت سارے کافروں نے بھی دیکھا ہوا تھا. جو ہے وہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان، یہ امام بخاری نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو پیغمبر کے ساتھ رہا ہو، اس نے جو ہے وہ حضور کو دیکھا ہو، اسے آپ کا صحابی جو ہے وہ کہا جائے گا. اسقلانی لکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایمان کی حالت میں پیغمبر سے ملاقات کرے، خواہ 1 دن یا 1 گھنٹہ ہو، اور مسلمان بھی مرے تو وہ صحابی ہے. یہ اسقلانی صاحب لکھتے ہیں کہ مسلمان بھی وہ مرے. اور اسقلانی لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ، آگے دیکھیں یہ جو غلطی ان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ عادل ہیں، ان پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، جو بھی ان پر اعتراض کرے گا وہ زندیق ہوگا. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا ہے، تدریجی نازل ہوا ہے.
آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے، لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ، تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں تاکہ ان کی تربیت جو ہے وہ ہو سکے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ مقصد بعثتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، ان کا تزکیہ کرنا قرآن کی آیات پڑھ کر۔ جس نے ایک گھنٹہ دیکھا یا ایک لمحہ دیکھا وہ کیسے جو ہے وہ معصوم ہو گئے، اور ان کی جو ہے وہ بالخصوص آخری وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے آخری دور میں جب مکہ فتح ہوا، اللہ کیا کرا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اس میں داخل ہوئے، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ 3 سالوں کے اندر وہ کتنے لوگ جو ہے وہ افراد جو ہیں وہ اتنے زیادہ ان کی پاکیزگی نفسوں کی ہو گئی، وہ حالانکہ جنہوں نے حجت الوداع میں شرکت کی تھی وہ 1.25 لاکھ کے قریب یا 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ افراد تھے، یا 80 لاکھ کے قریب۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے قبول کر لیا جائے کہ انسانوں کا 1 یا 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، چونکہ بہت سارے لوگ دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کتنے ایسے تھے جنہوں نے حضور کو پہلی دفعہ دیکھا، اور وہ بھی دور سے، نزدیک سے بھی نہیں دیکھا بہت سارے لوگوں نے۔ اور ان کے بارے میں آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے نفسوں میں، ان کی جان میں اتنی عدالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے پیدا ہو گئی کہ اب ان کے بارے میں تو کوئی بات کی نہیں جا سکتی۔ جو بھی ان کے بارے میں بات کرے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انہوں نے دیکھ لیا، ان کے صحابی ہو گئے، اب بس جو ان کے بارے میں بات کرے گا وہ زندیق ہو جائے گا، وہ جو ہے وہ اس کو سزا ہو جانی چاہیے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اگر ایسا ہوتا، رسول کا صرف دیکھنے سے اتنا اثر نفسوں کے اوپر ہوتا، تو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون تھیں؟ حضور کی بیویاں، جو صحابیات بھی ہیں، وہ بھی صحابیوں میں شامل ہیں۔ بیویوں سے تو زیادہ رسول سے کوئی قریب نہیں ہو سکتا نا، اشارے میں اب میں بات کر رہا ہوں، اس سے بیویوں سے زیادہ کون کسی کے ساتھ قریب ہو سکتا ہے؟ اگر قربت سے ان کے پاس بیٹھنے سے اتنا نفوسوں کے اندر ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ دھمکیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ تحریم کے اندر، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کو، تمام مسلمان اس کے قائل ہیں کہ وہ کون کون تھی، 2 بیویاں جو ہیں، وہ بعض ازواج کو کیا کیا، راز اپنا بتایا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اور اس بیوی نے، ایک نے جو ہے وہ راز کیا کیا، دوسری کو بتا دیا، راز فاش کر دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اپنے نبی پر جو ہے وہ بتا دیا کہ آپ کا راز فاش کر دیا گیا ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب حضور نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے، اب ظاہر ہے میں اگر آپ مجھ سے بات کریں اور میں جو ہے وہ کسی کو بتا دوں تو جو ہے وہ آپ مجھ سے کہیں میں نے تو آپ کو بتایا تھا، تو ظاہر ہے آپ کا ذہن فٹ ادھر ہی جائے گا نا، جس کو آپ نے بتایا تھا کہ اس نے کہیں اس کو نہ بتا دیا۔ تو فوراً اس رسول کی زوجہ کا بھی یہی حال ہوا، قالت، کہنے لگی، من انبا کا یا رسول اللہ، آپ کو کس نے خبر دی، آپ کو کس نے بتایا، کہیں اس نے تو نہیں بتا دیا؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبعنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بعض ازواج ایسی تھیں جو آپس میں جو ان کے راز ہوتے تھے وہ تو فاش نہیں کرتی تھیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز جو ہے وہ فاش کر دیتی تھی۔ یہ راز محض، بعض کہتے ہیں جی شہد تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا، وہ ماریا قبطیہ کا مسئلہ تھا، جو ہے وہ شہد کے کھانے پہ اللہ تعالیٰ کو وحی کرنا پڑی۔ یہ کوئی معمولی سا مسئلہ تھا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس وحی کو مداخلت کرنا پڑی، اور اتنی سخت جو ہے وہ یہ تنبیہ کرنا پڑی، ضرور کوئی ایک بہت بڑا اہم راز تھا۔ پھر آگے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، ان تتوبا، اگر تم دونوں اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو، تم دونوں کو چاہیے کہ تم توبہ کر لو، فقد زغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ
والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی ایسے ہی پشت پناہی کرتی رہیں، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی بیویوں کو، اگر رسول اللہ کے خلاف تم ایسے ہی پشت پناہی کرتی رہیں تو پھر جان لو کہ اللہ بھی رسول اللہ کا مددگار ہے، جبرائیل بھی ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور ملائکہ بھی ہیں۔ اگر یہ معمولی سی بات تھی، شہد کی بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی دھمکیاں دینے کی، نہ صرف اللہ نے مداخلت کی بلکہ اپنی طاقت کا بھی اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ اگر تم لوگ میرے نبی کے خلاف جو ہے وہ شرارتیں اور ان کے راز کو اگر تم لوگوں نے آشکار کر دیا جو کہ امامت کے بارے میں تھا، تو یاد رکھو پھر اللہ بھی مددگار ہے اپنے نبی کا، اور جو ہے وہ اس کا جبرائیل بھی ہے، اور مولا کائنات بھی ہیں، اور ملائکہ بھی ہیں۔ اور پھر آگے بڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشورہ دیا، پہلے بیویوں سے کہا، پھر بعد نے تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور ان کے والد سر میں مٹی ڈالتے ہوئے اور روتے اور چڑھاتے اور یہ کرتے ہوئے آئے کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ میری بیٹی کو طلاق دے دی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور آگے آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا مشورہ دیا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اللہ نے کہا کہ اے میرا حبیب اگر تم ان کو طلاق دے دو، اس طرح کی بیویوں کو تم طلاق دے دو، ان سے جان چھڑوا لو، تو اللہ تمہیں ان کے بدلے میں اور بیویاں عطا کرے گا، مسلمات جو مسلمان ہوں گی، مومنات مومنہ ہوں گی، قانتات تمہاری اطاعت کرنے والی ہوگی، ان جیسی نافرمان نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح جو کہا عابدات سائحات سیبات و ابکارا، اسی طرح فرمایا روزہ دار ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، جو ہے وہ بیوہ بھی ہوں گی اور کماریاں بھی ہوں گی، تم ان کو طلاق دے دو، اللہ تمہیں اور بہت کچھ عطا کرے گا۔ یہ تو اخلاق رسول تھا، ان اتنی نافرمانی اور اتنی اذیتوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں چھوڑا اور ان کو ساتھ رکھا، اور وہ ساری زندگی اذیت دیتی رہی۔ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ کسی تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کہ کبھی گھر سے باہر مت نکلنا، کبھی گھر سے باہر نہ نکلنا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ آپ سب جانتے ہیں نہ صرف گھر سے باہر نکلی بلکہ جنگ کرنے کے لیے میدان میں آئیں، اور اللہ کے ولی جن کے بارے میں جو ہے وہ اللہ نے یہ کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جن سے محبت و مودت رکھنا واجب تھا زوجہ رسول کے لیے، اس کے خلاف تلوار لے کر نکل آئیں، جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا تھا الحق مع العلی والعلی مع الحق اللہم ادر الحق مع دار علی، اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ اس کے خلاف تلوار لے کر نکل آئیں، تو یہ غلطیاں تو سرزد ہوئیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کی مثال تمہارے سامنے رکھتا ہے کہ نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، کانت تحت عابدین من عبادنا الصالحین، وہ ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتہما، اس سے یہ پتہ چلتا ہے انہوں نے خیانت کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کوئی چیز ان کو اللہ سے نہ بچا سکی۔ نبی کے ساتھ نبی کی بیویوں نے خیانت کی، اللہ کہتا ہے کہ ان کو کوئی نہ بچا سکا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اللہ نے یہ کہا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ جہنمیوں کے ساتھ۔ آگے بڑھیں، اگر صحبت سے بندہ واجب الاحترام ہو جاتا ہے تو خود نبی کا بیٹا، نبی کا جو بیٹا ہے اس سے بڑھ کر صحبت کس کی ہوگی؟ جو ساتھ رہتا ہے ہر وقت، اس کو تو بہت پاکیزہ ہو جانا چاہیے، اس کو تو جو ہے وہ نبی کے ساتھ رہنے سے اگر بندہ بڑا پاکیزہ ہو جاتا ہے تو خود جو بیٹے کو تو بہت زیادہ پاک و پاکیزہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کے بیٹے کو کہا انہ عمل غیر صالح، اللہ نے کہا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے چونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اور پھر صرف نہ صرف یہ نہیں کہا بلکہ جب انہوں نے سفارش کی کہ اے پروردگار ان وعدک
وعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہے، ان ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ بچاؤں گا میں تیری اہل بیت کو۔ اللہ نے کہا خبردار اس کو اپنی اہل بیت میں شامل نہ کر، یہ نافرمان ہے۔ جو نافرمان رسول ہوتے ہیں وہ اہل بیت میں کبھی شامل نہیں ہوتے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنے لگا فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، جس بارے میں تجھے علم نہیں ہے، انک من الجاہلین، تو جاہلوں میں سے، اپنے نبی کو یہ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا اگر تو نے اس نافرمان بیٹے کی جو ہے سفارش کر دی۔ اللہ تو نبی کا بیٹا نافرمان ہو جائے تو اس کی سفارش قبول نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو نبی کو ایک دفعہ دیکھ لے، وہ جو بھی کرتا رہے تو اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کریں۔ آگے دیکھیں سورہ حجر کے آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ اب یہ دیکھ لیں، المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر جو ہے وہ 2 صفحہ نمبر 335، سنن الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98، ان ابن عباس قال كانت تصلي خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرأة حسناء من احسن الناس، کہ حضور اکرم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک خاتون جو بڑی خوبصورت تھی وہ نماز پڑھا کرتے تھی۔ وَقَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِأَنَّ لَا يَرَاهَا، کچھ صحابی جو ہیں وہ پہلی صف میں چلے جاتے تھے تاکہ اس خاتون کے اوپر نظر نہ پڑے۔ وَيَسْتَأْخِرُونَ بَعْضُهُمْ، بعض آگے سے پیچھے آ جاتے تھے۔ صحابیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یا حتیٰ یکون فی الصف المؤخر، حتیٰ کہ پچھلی صف میں آ جاتے۔ فَإِذَا رَكَعَ قَالَ هَكَذَا وَنَظَرَ مِن تَحْتِ أَبْطِهِ وَجَاءَ فَيَدَيْهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ فِي شَانِهِمَا۔ حاکم جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ پیچھے جو صحابی ہوتے تھے وہ نیچے سے جو ہے وہ آنکھیں مارا کرتے تھے اس صحابیہ کو، اور جو ہے وہ اس کو دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ حالت اللہ نے دیکھی تو ان کی شان میں، یہ صحابیوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْنَا مُسْتَقْدِمِينَ، جو تم میں سے آگے چلے جاتے ہیں کہ نامحرم پہ نگاہ نہ پڑے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور وہ جو آگے سے پیچھے دیکھنے کے لیے، آنکھیں مارنے کے لیے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، ان کو بھی اللہ جو ہے وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد جناب حاکم مستدرک کے اندر لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ، یہ جو ہے وہ صحیح اور سند حدیث ہے مگر اس کو لکھا نہیں گیا، اس کو نقل جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں صلبہ ابن حاتب، یہ بھی صحابی رسول تھا، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، بہت ہی نیک پاکیزہ تھا۔ صلبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ، مجھے جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر اپنا فضل و کرم کرے، اور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اپنے فضل سے نواز دے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ حضور نے اسے پہلے تو سمجھایا کہ دولت اچھی چیز نہیں ہوتی، مگر جب وہ نہ مانا تو حضور نے دعا کر دی اس کے لیے۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کچھ تم میں سے ایسے بھی ہیں صحابیوں میں سے جو اللہ سے عہد کرتے ہیں لَإِنْ أَعْطَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دے لا نصدقن ولا تکونن من الصالحین، تو ہم ضرور صدقہ دیا کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا، جب اس کی اتنی بکریاں ہو گئیں، اتنے اس کے جانور ہو گئے کہ وہ مدینہ سے بھی باہر چلا گیا، جگہ کم پڑ گئی، حضور نے جب زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تو اس نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ اللہ کہتا بخلوا بہی، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تو وہ بخل کرنے لگے۔ وَتَوَلَّوْا هُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پشت پھیر لی اور منہ پھیر لیا، اور جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے کیا کر لیا، جو ہے وہ اعراض کر لیا۔ یہ روایت جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ایسے افراد تھے جن سے جو ہے وہ غلطیاں ہوئیں اور وہ جہنم کے اندر چلے گئے، حالانکہ نیک تھے، صالح تھے، سب کچھ تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ روایات صحابی کا نجوم والی جو ہے وہ جو بڑا کہا جاتا ہے صحابی کا نجوم، فَبِأَيُّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ،
جو بھی ان کی جو ہے وہ اقتداء کرے یا ان کی جو ہے وہ اقتداء کر لے گا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یا حضور نے یہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا اردا من بعدی، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے بعد ان کو جو ہے وہ اذیت مت جو ہے وہ پہنچانا۔ من احبہم فاحبنی، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، ومن اغضبہم فلا اغضبنی، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ کیا جو اس طرح کے صحابہ تھے جو نمازوں میں آنکھیں مارتے تھے، ان کے بارے میں حضور نے یہ کہا ہے؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق تھے، ان پر ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام، ان پر ہماری لاکھوں جانیں قربان، ہم ان کی پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ جو ایمان والے جو صحابہ تھے یہ ان کے بارے میں ہے۔ اور یہ حضور کا یہ کہنا کہ تم میرے صحابہ کو مت کہنا، یہ کن سے خطاب تھا؟ جو سامنے تھے، یعنی یہ حضور کہہ رہے تم میرے صحابہ، یعنی جن سے یہ کہہ رہے تھے ان کو حضور صحابی نہیں مان رہے تھے، ان کو اپنے صحابہ میں جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر رہے تھے۔ کیونکہ اس سے تمام صحابہ اگر جو ہے وہ مراد اگر لے لی جائے کہ اس سے تمام صحابہ مراد تھے تو پھر صحیح بخاری کی یہ حدیث کدھر جائیں گی جو آپ کی خدمت میں نے جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا۔ حضور کہتے رہیں گے اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ آپ کو یا رسول اللہ نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں ایجاد کی ہیں؟ اور جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کہیں گے کہ یہ مرتد ہو گئے تھے۔ اسی طرح امام بخاری نے علا ابن مسیب انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا، اس نے برہ ابن عازب سے کہا کہ طوبی لک صحبۃ النبی و بایعتہ تحت الشجرہ، اس نے جو ہے وہ اپنے والد سے یہ کہا، اس نے یہ کہا ان سے یہ کہا کہ طوبہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور تحت شجرہ یعنی شجرہ بیعت رضوان جنہوں نے کی۔ قالا، تو اس نے جواب میں کہا یبنا اخی، اے جو ہے وہ بھائی کے بیٹے، اے بھتیجے، انکا لم تدری ما احدثنا بعدہ، کیا تو نہیں جانتا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کیا خرابیاں بدعتیں کی ہیں؟ خود اقرار کرتے تھے بعض صحابہ، حضور کے بعد ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 65 کے اوپر یہ حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں احدثنا بعدہ، یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کے بعد دیکھیں پیغمبر کے صحابی نعمان نے شراب حرام ہونے کے باوجود شراب پی لی، حضور نے جو ہے وہ نعال سے جو ہے وہ مارنے کا جو ہے وہ اس کو حکم دیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ بنی اسلم کا ایک شخص تھا جو شادی شدہ، جس نے شادی شدہ خاتون کے ساتھ زنا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنسار کر دیا۔ یہ صحابی نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئی، ان کو سزا نہیں ہوئی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا نہیں دی؟ جب رسول غلطی پہ خود سزا دے رہے ہیں تو بعد میں غلطیاں کرنے والے کو اللہ کیوں سزا نہیں دے گا؟ یہ کہاں سے قانون، کہاں سے لی گیا آپ لوگوں نے یہ قانون؟ اسی طرح سورہ نور کے اندر جو واقعہ افق کا ہے، رسول اللہ کی زوجہ پر تہمت لگانے والے کون تھے؟ صحابہ نہیں تھے؟ اور ان پر قذف کی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تاریخ الامل والملوک جو ہے وہ دیگر تمام کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ان صحابہ کے اوپر اللہ کے رسول نے قذف کا جو ہے وہ حد جاری ان کے اوپر کیا گیا۔ خالد ابن ولید نے اور ان کے ساتھیوں نے بے بنیاد بہانہ بنا کر مالک بن نویرہ کو جو ہے وہ صحابی کو قتل کر دیا، اور آپ دیکھیں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی بیوی سے جو ہے وہ زنا کیا گیا۔ کیا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ اسی طرح جو آپ دیکھیں مغیرہ ابن شعبہ نے زنا کیا، جس کے بہت سارے صحابیوں نے جو ہے وہ اس کی گواہی دی کہ اس نے زنا کیا ہے، اور یہ مغیرہ ابن شعبہ بیعت رضوان والوں میں سے تھا۔ فتح الباری کے اندر یہ جلد نمبر 5 کے اندر یہ لکھا آپ دیکھیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر حضرت عثمان کی اتنے خلاف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بیت المال کو جو ہے وہ خرد برد کر رہے ہیں حضرت عثمان، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عثمان ان سے اتنے ناراض ہوئے جو ہے وہ پہلے شام کی طرف ان کو شہر بدر کر دیا، پھر ربضہ کی طرف شہر بدر کر دیا، اور وہ اسی بے دردی اسی حالت کے اندر جو ہے وہ مارے گئے۔ کیا حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا یہ وہ رسول اللہ کے صحابی نہیں تھے جن کے بارے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ آسمان نے اس پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے اس کو اٹھایا نہیں جو حضرت ابو ذر سے زیادہ سچا ہو؟ کیا یہ صحابی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے صحابی ایک دوسرے کے خلاف تھے، صحابیوں نے ایک دوسرے کو مارا، صحابی ایک دوسرے کے اوپر تان کرتے تھے، شہر بدر کرتے تھے، دونوں بزرگ جو ہے وہ صحابی تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ابن مسعود
حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کو حضرت عمر نے جو ہے وہ معاف کیجیے گا حضرت عثمان نے جو ہے وہ قرآن کے واقعے کی وجہ سے ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول نہیں تھے؟ ابو دردہ صحابی رسول نہیں تھے؟ حذیفہ صحابی رسول نہیں تھے؟ عمار ابن یاسر صحابی رسول نہیں تھے؟ ان کو جو ہے وہ کس نے مارا؟ حضرت عثمان کے دور میں ان کو بہت مارا. حضرت عثمان ان کے بڑے سخت خلاف تھے. کیا یہ دونوں حضرت عثمان بھی اور یہ صحابی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین صحابہ میں سے نہیں ہیں؟ اسی طرح جو ہے یہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں. اسی طرح حضرت عثمان کو قتل کرنے والے کون تھے؟ وہ صحابی نہیں تھے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ قتل کرنے والے بھی رضی اللہ ہوں اور مقتول جو ہے وہ بھی رضی اللہ ہوں؟ یہ کس طرح کا جو ہے وہ ممکن ہے؟ اور آپ ان ساری چیزوں کو لکھو تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی لکھی ہوئی چیزوں کو بیان کر دیں تو توہین کے مرتکب ہو جائیں گے. یہ کیسا قانون ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں گے طلحہ اور زبیر جو ہے وہ یہ صحابی رسول نہیں تھے؟ کیا انہوں نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ نہیں کی؟ طبقات ابن سعد کے اندر دیکھ لیں، باقی تواریخ کے اندر دیکھ لیں. اسی طرح جو ہے وہ امیر شام جن کو خال المومنین کہا جاتا ہے، انہوں نے حجر ابن عدی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین صحابی تھے، امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ خط بھی لکھا تھا اس کی امیر شام کو. اسی طرح عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والے یہ نہیں ہیں، اور دیگر صحابی جو مولا علی علیہ السلام کے صحابی تھے اور حضور کے بھی صحابی تھے، کیا ان کو قتل کرنے والے امیر شام نہیں ہیں؟ یہ تاریخ کا جو ہے وہ صحیح ترین حصہ جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی جی، لہذا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اجتہادی غلطی پر بھی وہ ثواب کے مستحق ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان سے جو ہے وہ اجتہادی غلطی ہوئی ہے، ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اجتہادی غلطی کرنے کی وجہ سے ثواب کے بھی مستحق ہیں. اچھا، پھر قرآن میں جو ہے وہ ایک ترک اولیٰ کرنے پر اللہ اپنے نبیوں کو سزا دیتا ہے، تو یہ جو مرضی کرتے رہیں ان کو سزا نہیں ہوگی. یہ کہاں سے فارمولہ آپ لائے ہیں صاحب؟ آپ دیکھیں حضرت آدم کو ترک اولیٰ پر کرنے پر جو ہے وہ جنت سے نکال دیا گیا. حضرت یونس جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. حضرت یوسف کے جو ہے وہ نسل سے نبیوں کو ختم کر دیا گیا، ان کا سلسلہ کو جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ان کی قید کے اندر کر دیا گیا. اگر آپ کے بقول یہ اجتہادی غلطی ثواب کا مستحق بنتی ہے تو پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو کیوں سزا دی؟ یہ بتائیں، کیا نعوذ باللہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ نبیوں نے جان بوجھ کے ترک اولیٰ کیا تھا، یا ان کی بھی اجتہادی غلطی تھی؟ ان کو اگر اللہ اپنے نبیوں کو سزا دیتا ہے تو نبیوں کے صحابیوں کو نہیں دے گا؟ یہ قانون جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحابی ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہیں پھر بھی وہ نبیوں سے افضل ہیں؟ ان کے بارے میں کوئی قانون نہیں اللہ کا. وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو قائل ہیں، وہ افراد جو تمام آپ کہتے ہیں تمام صحابی عادل ہیں، وہ آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے صرف وحی میں معصوم ہیں، صرف وحی میں عادل ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں کبھی آپ کہتے ہیں وہ نماز بھول جاتے تھے، کبھی آپ کہتے تھے پابند کاری میں انہوں نے غلطی کر دی، انہوں نے غلط بتا دیا، اس کے بیچارے کا کھیت سارا تباہ ہو گیا. کبھی آپ جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں. آپ نبی کو جو ہے وہ معصوم نہیں مانتے، مگر صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس پر جو ہے وہ آپ پڑے ہوئے ہیں. یہ کس طرح کی عدالت ہے؟ یہ کس طرح کا جو ہے وہ انصاف ہے؟ میرے خیال میں وہ افراد جو یہ سوال کر رہے تھے ان کو جو ہے وہ کافی و وافی جواب مل گیا ہوگا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.